من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب أبنية المصادر فعل يقاس فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. دیکھیں ابنیت المصادر مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید سے مصدر کس وزن پر آتا ہے وہی اوزان یہاں بیان کر رہا ہے. ٹھیک. سب سے پہلے ثلاثی مجرد سے شروع کیا اس نے. فعل ثلاثی مجرد فعل کے وزن پر ہو، باب فعل یفعل فعل کے وزن پر ہے یا فعل کے وزن پر ہے. اگر یہ متعدی ہے، اگر یہ فعل یا فعل متعدی ہو ایک مفعول کی طرف یا دو مفعول کی طرف متعدی ہو تو ان دونوں افعال کا مصدر قیاسی فعلن ہے، فعلن کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک. ضرب ضربن فعلن دیکھیں، فہم فہمن. بس اگر فعل یا فعل یہ متعدی کا مصدر قیاسی کیا ہے فعل، عین کو ساکن فعلن کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک. دو قسم کے افعال کا مصدر قیاسی بیان کیا، فعل یہ متعدی، فعل یہ متعدی. ٹھیک ہے. یہ دو. اچھا، فاعل لازم کا مصدر قیاسی کیا ہے؟ فاعل لازم کا فاعل لازم کا مصدر قیاسی فعلن ہے. فعلن فے اور عین دونوں پر فتح فعلن. یہ کس کا مصدر ہے؟ فاعل لازم کا. ٹھیک. فرح فرحن، فرح فعل ماضی، فرح فعیل کے وزن پر لازم ہے، اس کا مصدر قیاسی کیا آئے گا؟ فرحن. ٹھیک. اب فرق نہیں ہے یہ فعیل صحیح ہو یا معتل اللام ہو یا مضاعف ہو، فرق نہیں ہے. تمام قسم کے افعال سے فعیل لازم سے کیا ہوگا؟ فعلن. فعلن کے وزن پر مصدر قیاسی استعمال ہو جائے گا. تین قسم کے افعال کا مصدر بیان کیا. اب رہتا ہے فعل لازم. فعل لازم بتا دیا. فعل لازم کا مصدر قیاسی کیا ہے؟ فعل لازم کا مصدر قیاسی کے لیے یہاں پر 6 اوزان بیان کیا ہے. ممکن ہے دوسری کتابوں میں اس سے زیادہ ہو مصدر قیاسی ہے، لیکن یہاں پر 6 اوزان ہیں. ٹھیک. اچھا، وہ افعال وہ فعل جو فعل لازم ہے وہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ اس کے معنی کے اعتبار سے اس کا مصدر کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. اگر وہ فعل امتناع کا معنی دیتا ہے تو فعل لازم امتناع پر دلالت کرتا ہے، امتناع پر، تو اس کے لیے مصدر قیاسی ہے فعالن. کس وزن پر آتا ہے؟ فعل لازم اگر امتناع پر دلالت کرتا ہے تو اس کا مصدر قیاسی فعالن. جیسے ابا، ابا فعل سے ابا مصدر آئے گا اباءن، یا نفارہ، نفارہ نفارن. نفر کوچ کر کے جاتا ہے کوئی حیوان، انکار کرتا نا، ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفارہ. نظر آئے گا نفار.
ٹھیک. اگر وہ فعل لازم تقلب پر دلالت کر لے، تقلب و حرکت پر، انقلاب و حرکت پر دلالت کر لے، تو اس کے لیے مصدر قیاسی ہے فعلانون. فعلانون فعل لازم کے لیے ہے. کون سا فعل لازم؟ جو تقلب و حرکت پر دلالت کرتا ہے. صحیح. جیسے جالا جولانن، جالا جولانن حرکت کرنے کو کہتے ہیں. ہاں یہ دوسرا وزن، ایک ہے فعال بتا دیا، دوسرا فعلانون. تیسرا ایک اور وزن ہے، اگر وہ فعل لازم درد پر دلالت کرتا ہے، مرض پر دلالت کرتا ہے، بیماری پر دلالت کرتا ہے، درد و بیماری پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے لیے مصدر قیاسی ہے فعالون. کیا ہے؟ فعالون. یہ مرض پر دلالت کرنے والا فعل لازم یا آواز پہ دلالت کرتا ہے، صوت آواز پہ دلالت کرتا ہے، معنی آواز ذرا. یہ دونوں درد پر دلالت کرنے والا، آواز پر دلالت کرنے والا، دونوں فعل لازم سے مصدر قیاسی فعالون استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سعل سعالون، سعل سعالون. سعل یعنی کھانسی کرنا. جب سینہ جام ہو جاتا ہے، سینے میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا کھانسی کر لیتا ہے. سعل سعالون کھانسی کرنا. اچھا. یا صرخ صراخون، صراخن صراخا فعل لازم ہے، چیخنا، صوت پر دلالت کرتا ہے، چیخنا. لہذا اس کا مصدر قیاس آئے گا کیا؟ صراخن. ٹھیک. کتنے اوزان بتا دیا؟ 3. اچھا. چوتھا، اگر وہ فعل لازم سیر یا صوت پر دلالت کرتا ہے، سیر کرنے پر یا صوت، تو اس کا مصدر قیاسی ہے فعیل. فعیل کے وزن پر اس کا مصدر قیاسی استعمال ہوتا ہے، فعیل. صحیح. مانا دیکھیے پتہ تو چلا گا. مانا دونوں ہے، اس وزن پر بھی آتا ہے، اس وزن پر بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. کیا ہو گیا؟ کیا سیر اور صوت پر دلالت کرنے والا فعل لازم کا مصدر قیاسی فعیل. مثالیں نیچے دے دیتے ہیں. کتنے وزن ہو گئے؟ 4. 5واں وزن، اگر وہ فعل لازم حرفت پر دلالت کرتا ہے، حرفت یا ولایت پر دلالت کرتا ہے، ولایت. ہاں ولایت. اچھا. حرفت یہی شغل کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، انسان جو کام کرتا ہے. ہاں مشغلہ، شغل، صنعت بھی کہتے ہیں. ہاں حرفت، صنعت، شغل، اس پر اگر دلالت کرتا ہے، یا ولایت حکومت پر دلالت کرتا ہے، تو ہاں اس کا مصدر قیاسی ہے کیا؟ ہاں فعالتون. فعالتون. کتنے ہو گئے؟ 5. اگر مذکور معنوں میں سے کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو فعولن کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ فعولن. یہ 6 قسم کے اوزان ہو گئے. کس کے لیے؟ فعل لازم کے لیے. فعل لازم کے لیے 6 قسم کے اوزان. اچھا. کتنے رہتے ہیں؟ فعل متعدی بتا دیا، فعل لازم بھی بتا دیا، فعل متعدی بھی بتا دیا، فعل لازم بھی بتا دیا. اب رہ گیا فعولا. کیا رہتا ہے؟ فعولا. فعولا اگر لازم ہے تو اس کے لیے 2 وزن ہیں، ایک فعولتن، دوسرا فعالتن. فعول لازم کے لیے
فعولتن فعالتن کے وزن ہے کس کے لیے؟ فعولیہ لازم کے لیے. لیکن فعولیہ متعدی کے لیے یہاں کوئی وزن بیان نہیں کیا. کیوں ایسے کیا؟ فعولیہ متعدی کے لیے کوئی وزن بیان نہیں کیا. یہاں پر کس وزن پر آتا ہے؟ متعدی ہوتا ہی نہیں، وہ لازم استعمال ہوتا ہے. بس یہ 6 قسم کے فعل، فعلا، 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 لازم اور متعدی تینوں کے 6 کے اوزان قیاسی بتا دیا. اچھا، اگر کہیں پر ان اوزان کے خلاف کسی دوسرے وزن پر مصدر استعمال ہو تو وہ گویا کہ سماعی ہے. کیا ہے؟ سماعی ہے. وہ قیاس سے خارج ہوا، سما کے مطابق استعمال ہوا. عموماً یعنی بیشتر اوقات کیا ہوتا ہے، یہ مصدر ثلاثی مجرد سما کے مطابق لاتے ہیں. اس کا وزن قیاسی نہیں رہتا ہے، سماعی وزن ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں شعر کا ترجمہ دیکھیں اوپر. ابنیت المصادر، مصادر کے اوزان. فاعل، فاعل، فاعل قیاس مصدر معدہ، فعل متعدی کے مصدر کا قیاسی وزن ہے فاعل. اچھا، کون سا فعل متعدی؟ من ذی ثلاثۃ، وہ فعل جو 3 حرفی ہے اور متعدی ہے، اس کا مصدر قیاسی فاعل. کا رد، ردن، فعلن، ردن. وفعل اللازم بابه فعل، فعل لازم کا باب باب کیا ہے؟ اس کا باب یعنی اس کا قیاسی وزن کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کا فرحن، فرحہ سے فرحن. وتجون، جاون یہ ناقص کے لیے مثال دے. وشلالن یہ مضاعف کے لیے مثال دے دیا. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول. اما فعل لازم جیسے قعدہ ہے، فعل لازم کے لیے مثال کیا ہے؟ قعدہ. قعدہ فعل ہے، فعل کے وزن پر ہے، لازم ہے. اس کا کیا؟ وفعل اللازم مثل قعدہ له فعول، اس کے لیے کیا ہے؟ فعول. فعول ہے، فعول. فعول مصدر قیاسی ہے باضطراد. اضطراد یعنی قیاسی وزن اس کا کیا ہے؟ فعول. کثرت سے فعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. کا غدا، غدوان آئے گا غدا سے. اچھا، یہ فعل لازم کے لیے فعول کا وزن ہے کب؟ وہ جو 5 اور اوزان بتا دیا ہے. اچھا، ان اوزان کا کوئی سبب یہاں موجود نہ ہو، وہ معنی جو بیان کیا تھا وہ نہ ہو تو فعول ان کے وزن پر آتا ہے. ما لم یکن مستوجبا فعال، جب یہ مستحق فعال نہ ہو، موجب فعال نہ ہو، فعلانہ نہ ہو. فضرب، اور جان لو، او فعال، اور مستوجب کیا ہے؟ فعال نہ ہو. اب مستوجب فعال کب بنتا ہے بتا دیا، نیچے خود دوبارہ بیان کرتا ہے. اچھا، کہہ رہے کہ مستوجب فعال و فعلانن و فعال کب بنتے ہیں؟ فالاول الامتناع، پہلا وزن کون سا؟ فعال. اس فعل کے لیے جو امتناع کا معنی دیتا ہے. ابا، ابا مصدر آئے گا ابا. والثانی، ثانی یعنی فعلان للذی تقتضى تقلبا، وہ فعل جو تقلب کا تقاضا کر، تقلب یعنی تحرک کا تقاضا کر لیتا ہے. یہ ہو جائے گا کیا؟ فعلان. للدا فعال، دا کے لیے، دا یعنی مرض، بیماری، درد، اس کے لیے کیا ہے؟ فعال. اول صوت، یا صوت کے لیے ہو، صوت کے لیے بھی کیا ہے؟ فعال ہے. ہاں. وشمل سیرا وصوتا الفعیل، اور شامل کرتا ہے سیر اور صوت دونوں کو وزن فعیل.
فاعل مصدر ہے کس کے لیے؟ وہ جو سیر و صوت پر دلالت کرتا ہے. کسحل. اچھا یہ فعل یہ لازم کے بارے میں کہا. اب آ جائے فعول یہ لازم کے لیے. فعولۃ فعالۃ لفعلا، یہ دونوں کیا ہیں؟ فعولۃ فعالۃ فعول کے لیے. کسحل الامر، سہل الامر کیا آئے گا؟ سہولۃ. سہولت فعل مصدر کیا آئے گا؟ سہولۃ. وزید جضلا، جضلا فعول کے وزن پر مصدر کیا آئے گا؟ جضالۃ. یہ ہو گیا مصدر قیاسی ثلاثی مجرد سے، چاہے فعل ہو، فعل ہو، فعل ہو، لازم ہو، متعدی ہو. فرق بتا دیا نا سب کا. کہ وما آتا مخالف لما مضى، جو مصدر ما مضى کا مخالف بن کر آئے، جو اوزان ہم نے ذکر کیا اس وزن پر نہیں آیا، اس کے مخالف وزن پر آ گیا تو فبابه النقل، اس کا باب کیا ہوگا؟ نقل ہے. یعنی وہ نقل والے دروازے سے داخل ہوا. یعنی کیا مطلب؟ قیاسی نہیں، سماعی ہے. سماعی ہے. کسختن و رضن، سختن مصدر ہے، رضن مصدر ہے. یہ خلاف ہے قیاس، سماعی اوزان ہے. میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے. ہاں هذا باب ابنیۃ المصادر واخره وما بعده في الكافیہ الى التصریف. اچھا یہ دیکھیں اس بحث کو، باب ابنیۃ المصادر کو، اور اس کے بعد پھر جو بحث لایا ہے ابن مالک نے اسی کتاب کے اندر، ان دونوں کو مؤخر کیا ہے. مصنف نے کتاب تفصیل میں کافیہ میں کہاں کس کی طرح مؤخر کیا ہے؟ پھر وآخرہ وما بعدہ فی الکافیہ کہاں کس کی طرف کیا مؤخر کیا؟ الی تصریف، کتاب تصریف کے. کتاب نحو میں بیان نہیں کیا ابنیۃ المصادر، اور اس کے بعد ایک اور بحث ہے. ان دونوں کو مؤخر کیا ہے. کافیہ میں کہاں لایا ہے اس بات کو؟ تصریف کی کیا ہے حصے میں لایا ہے، نحو کے حصے میں نہیں لایا. یہ دیکھیں یہ ابن مالک کی یہ کتاب دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ صرف ہے، ایک حصہ نحو ہے. اب ہم کیا ہے مصروف ہے حصہ نحو میں، بعد میں آئے گا حصہ صرف جو پڑھتے نہیں یہاں پر. ہاں مدارس میں اس حصے کو نہیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں. اسی طرح کافیہ میں بھی وہ حصے صرف حصہ نحو. کیا مصنف نے کتاب کافیہ کے اندر ان دونوں بحوث کو مؤخر کیا باب صرف کی طرح، تصریف کی طرف. ادھر کہاں لایا ہے؟ نحو میں لایا ہے. وَهُوَ أَنْسَابِ، یہی جو کتاب ہے کافیہ میں جس ترتیب سے لایا یہ مناسب ہے، کیونکہ وزن بیان کرنا یہ کس کا کام ہے؟ صرف کا. بابا صرفی مسئلے کو لے کر نحو میں داخل کر دیا ابن مالک نے. فاعل بفتح الفاء وسکون العین، فاعل قیاس مصدر المعدہ، فعل متعدی کا مصدر قیاسی ہے. اچھا من فعل ذی، وہ فعل جو تین حرفی ہو. من فعل ذی ثلاث، تین حرفی والا فعل. ہاں مفتوح العین جو جس کا عین مفتوح ہو. کضرب ضربا، لیکن ضرب سے آ گیا ضربا فعلا. او مفتوح یا مکسور ہو اس کا عین، کفہم فہمن فہما. اچھا او مضاف یا مضاف کرد ردا. صحیح. وفاعل اللازم بکسر العین بابه فعل، فاعل لازم کسر عین کے ساتھ پڑھو، فاعل جو لازم ہو متعدی نہ ہو. اچھا بابه فعل، اس کا باب اس کا قیاسی وزن فعل ہے بفتح الفاء والعین. السواء فی ذلك الصحیح، فرق نہیں اس میں. وہ فعل جو فاعل لازم ہے صحیح ہو. صحیح ہے یعنی کیا؟ اس کا آخر میں حرف الا نہ ہو.
کفرحن مصدر فرحا، والمعتل اللام چاہے صحیح ہو یا معتل اللام ہو صحیح کے مقابلے میں، کجون یہ کیا ہے؟ جون ہے، یہ کیا؟ مصدر جاویہ، جاویہ فاعلہ کے وزن پر. ہاں جب یہ کسے کہتے ہیں؟ عشق سے جلنے کو کہتے ہیں جاویہ. جاویہ زید عشق سے اندر سے کیا ہے؟ جل گیا. والمضاعف، اور فرق نہیں ہے کہ صحیح ہو معتل اللام ہو یا مضاعف ہو. والمضاعف کشلالین مصدر شلت یدہ، شلت یدہ، یہ شلت یدہ سے مصدر آئے گا شلالین، شلالون. ہاں شلت یدہ کا معنی کیا ہے؟ ایابست، ہاتھ خشک ہو جائیں، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص. اسی سے ہے کیا؟ شالا للمصدر مفرین. الا ان دل علی حرفت او ولایت، مگر یہ فاعلہ اگر حرفت اور ولایت پر دلالت کرے تو فقیاسہ الفعال، اس کا مصدر قیاسی کیا ہوگا؟ فعال کے وزن پر ہے. اگر فعلہ لازم حرفت یا ولایت پر دلالت کر لے تو فعال اس کا مصدر قیاسی ہے. ہاں وفعل اللازم بفتح العین، فعل لازم فتح عین کے ساتھ، مثل قعدہ، جیسے قعدہ فعل لازم ہے، لہو فعول، اس کے لیے مصدر قیاسی کیا ہے؟ فعول. لہو فعول مصدر، اس کے لیے فعول ہے، یہ فعول مصدر ہے. ہاں فعول مصدر ہے. باضطراد، اضطراد یعنی قیاسی، اضطرادی یعنی کیا؟ قیاسی وزن فعول ہے. کغدا غدوا فعولا، دیکھیں فعول غدا غدو فعل لازم ہے صبح کرنا، غدوا اس کا مصدر. اچھا یہ فعول تو فعل لازم کے لیے ہے کب؟ ما لم یکن مستوجبا فعالا، جب تک یہ فاعل لازم مستوجب فعال نہ ہو، فعال کا سبب نہ ہو، نہ بنے، تو اس صورت میں فعول ہے. فعال بکسر الفاء، او فعلانا، فعلانا کا سبب بھی نہ ہو بفتح الفاء والعین، فدری جان لو. او فعالا بضم الفاء، او الفعیل، او الفعیل، او الفعال بکسر، او الفعیل، او الفعال بکسر الفاء. ان کے مستوجب نہ ہو تو کیا وزن ہوگا؟ فعول. فعول یہ 5 اوزان کا مستوجب اس فعلہ لازم کے اندر نہیں ہے تو فعول ہے، اگر ہے تو پھر ان میں سے کوئی وزن ہوگا. وہ مستوجب کیا ہے؟ فالاول وهو فعال بالکسر مصدر للامتناع. اول فعال کسرے کے ساتھ، یہ مصدر ہے کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے جو امتناع پر دلالت کرتا ہے، انکار پر دلالت کرتا ہے. انکار پر، کعبہ ایبا انکار کیا اس نے، ونفر نفارا، وشرد شرادا. اچھا شردہ بھی وہی فرار کرنے کے معنی، نفر کھوج کرنا. والثاني وهو فعلان مصدر الذي تضا تقلبا، اور ثانی فعلان مصدر ہے اس فعل کے لیے جو تقلب کا اقتضا کرتا ہے، تقلب چاہتا ہے. تقلب یعنی حرکت چاہتا ہے. تجال جولانا، حرکت کیا اس نے. للدع الثالث، دع کے لیے تیسرا وزن ہے. دا یعنی درد و مرض، درد و مرض ہے. ثالث وهو فعال، فعال یہ تیسرا وزن فعال ہے. بالضم كسعل سعالا، کھانسی کرنا، یہ درد ہے نا، یہاں پر مرض ہے.
او لصوت یا صوت پر دلالت کر لے، اس کے لیے بھی ہے کیا فعال. صرخ صراخا، صراخا چیخنا دیا تھا، چیخ کر یا صریخا مستصرخین چیخ کر جو پکارتے نا خدا کو. اچھا صرخ صراخ. وشمل سیرا وصوتا الرابع، چوتھا وزن سیر اور صوت دونوں کو شامل کرتا ہے. چوتھا وزن کیا تھا؟ فعیل. فعیل سے سیران سیر پر دلالت کرنے والا فعل یا آواز پر دلالت کرنے والا فعل سے فعیل کے وزن پر مصدر قیاسی آ جاتا ہے. ہاں وهو الفعیل کسحل سحیلا. ہاں سحل سحیلا ورحل رحیلا رحیلا. اچھا یہ رحل رحیلا یعنی کوچ کیا، سفر کیا اس سے. وللحرفة والولایة الخامس، اگر وہی حرفت و ولایت پر دلالت کرے کوئی فعل تو اس کے لیے پانچواں وزن ہے. پانچواں وزن کیا؟ کخاط خیاطة، خاط خیاطة وسفر بینہم سفارة. سفارة سفر کا معنی اصلح کا ہے، اصلاح کیا، حکومت کے لیے اصلاح کیا. لیکن یہاں ایک اعتراض وارد ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سیوطی نے دقت سے کام نہیں لیا بعض مثالوں میں. خاطہ ہماری بحث کس میں ہے؟ فعلیہ لازم میں ہے. خاطہ فعلیہ متعدی ہے. کیا ہے؟ فعلیہ متعدی ہے، یہ لازم تو نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا کیا ہے غلطی ہو گئی جناب والی کی. وللحرفة والولایة الخامس كخاط خیاطة وسفر بینہم سفارة. اے اصلح. وفعولة بضم الفاء وفعالة بفتح حاء مصدران لفعلا. ہاں یہ دونوں وزن فعولتن اور فعالتن یہ دونوں مصدر ہے. کس کے لیے مصدر ہے؟ فعولہ کے لیے. فعولہ کے لیے. فعولہ میں لازم متعدی کی بات نہیں. ہاں وہ لازم ہی استعمال ہوتا، ہاں ہر وقت لازم ہے، کہیں متعدی نہیں. بفتح الفاء وضم العین فعولہ. کسهل الامر سہولتن. سہل الامر سہولتن آسان ہوا، کیا ہے مسئلہ آسان ہوا، سہولتاً مصدر. وصعب صعوبتاً سخت ہوا، سخت ہونا. وزید یضل جضالتاً موٹا ہوا، دیا کھایا پیا موٹا ہوا. وفصح فصاحتاً. فصح فصاحتاً فصاحت کی کیا معنی ہے؟ بغیر اس کے بلاغت ہو گیا، فصاحت بلاغت ہو گیا. کس جگہ سے؟ بغیر یعنی اس کے کلام میں اگر کوئی عیوب نہ ہو. انشاءاللہ معنی بیان میں پڑھ لیں گے. بعض کلام کے لیے عیوب کیا ہے شمار ہوتی، بعض چیزیں وہ عیوب نہ ہو کسی کے کلام میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصیح. اس شخص کو فصیح کہتے ہیں، اس کے کلام کو. ہاں اچھا فصاحت الکلام کہا جاتا ہے. اچھا وفصح فصاحة وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل. اچھا اگر کوئی مصدر آیا مخالف ما مضى، جو قاعدہ ہم نے بیان کیا، جو مصدر قیاسی بیان کیا، اس کے مخالف اگر مصدر استعمال ہوا تو اس کا باب نقل ہے. کس باب سے آیا؟ کس دروازے سے؟ نقل والے باب سے داخل ہو کر آئیے. اگر قیاس تو نہیں ہے. نقل عن الاعراب سماعی، مطلب وہ سماعی ہے. کا شکور
اچھا کشکرانا وضح، یہ تین، وسخط ورضا وبلجة وضحجة وشبع وحسن، یہ مصادر سماعی ہے. کن ان کا فعل کیا ہے؟ شکرہ ہے یہ شکرہ. اچھا شکرہ وزن پر، اس کا مصدر قیاسی کیا تھا؟ شکرن ہونا